السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سال کے ان مبارک اور عظیم دنوں میں داخل ہونے والے ہیں جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی دنوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے بے حد عظیم اور قیمتی ہیں، یعنی کہ عشرہ ذوالحج۔ عشرہ ذوالحج یعنی کہ ذوالحج کے پہلے 10 دن، ابھی آج ہم دیکھیں گے ان کی فضیلت اور اہمیت اور ان میں کرنے کے کام۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ پسند اور محبوب ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو وہ پھر ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کس چیز سے محبت ہے، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے، ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال۔ ان 10 دنوں میں آپ جو بھی عمل کریں گے وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کی دلیل کیا ہے، علامت اور نشانی کیا ہے کہ ہم واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم ان کاموں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان دنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان راتوں سے بھی محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں، یعنی ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے محبت رکھتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو بھی عمل کریں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ سورہ الفجر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی، یعنی کہ اوڈ اور ایون کی، رات کی جب وہ چلتی ہے، یعنی ہر رات آتی ہے، اور اسلامی کیلنڈر ویسے بھی رات سے شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے بڑی قسم ہے۔ بہت کچھ سمجھنے کو ہے، تو اگر ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر لازمی طور پر ان آیات میں غور و فکر کریں گے۔ ان آیات میں جن 10 راتوں کا ذکر ہوا ہے ان راتوں میں نیک عمل کریں گے، اور رات کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ صرف رات کے لیے نہیں ہوتا، اس سے مراد دن بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب دن بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف دن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے، یعنی کہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ جب رات بولی گئی تو اس سے مراد صرف ذوالحج کی 10 راتیں نہیں۔ راتوں کی فضیلت کے اعتبار سے تو رمضان کے آخری عشرے کے دن، یہاں رات سے مراد رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یعنی دن میں عمل کریں یا رات میں عمل کریں تو یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحج ہیں۔ دنیا کے دنوں میں یعنی پوری دنیا میں دنوں کی جو گنتی اور تعداد ہے، یہ دنوں کی فضیلت ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ اب رمضان میں کیے ہوئے عمل بھی افضل ہوتے ہیں۔ مہینے کے اعتبار سے وہ مہینہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے اس کی 10 راتیں افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہیں، اور ان کے دنوں کے اعمال زیادہ افضل ہیں، اگرچہ رات کے اچھے عمل بھی شمار ہوں گے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں،
ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحج کے دنوں میں۔ ایک اور حدیث میں ہے، داؤد کی روایت ہے، ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے۔ یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے عشرہ ذوالحج میں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا پھر وہ کچھ واپس نہ لایا، یعنی جو خود اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی چلا جائے، سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے، اس کا عمل سب سے بہتر ہے۔ لیکن باقی جو کچھ بھی لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، ان سب کاموں میں ان دنوں میں کیے ہوئے کام اللہ کو زیادہ پیارے ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزہ بھی ہیں اور بہت بڑے ثواب کا باعث بھی۔ اس سے انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان 10 دنوں میں خوب محنت کرتے، انتھک محنت کرتے، اور ایسے لگتا تھا کہ وہ اس میں قدرت نہیں رکھتے، یعنی جتنا ان کا بس چلتا اتنے نیک کام کرتے، ہر طرح کے نیک کاموں میں خوب محنت کرتے۔ اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی قدر کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں۔ ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے نمبر 1 کہ نماز ہے۔ نماز تو ہم روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر اگر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ نماز پڑھتے وقت آپ کو احساس ہوگا کہ مجھے اس کا ثواب زیادہ مل رہا ہے، اس لیے مجھے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پورے جذبے اور محنت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اور اسے اول وقت میں ادا کرنا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ۔ ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن نمازوں میں پڑھا جا سکے۔ پھر اسی طرح اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں۔ اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ باقی سال میں بھی پڑھنے کی عادت بن جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا اہم کام روزہ رکھنا ہے، یعنی کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ ہے، جو 10ویں دن تو خیر عید ہوگی، لیکن 9 دن اگر سارے روزے رکھ لیں تو بہت اچھے، کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں، سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ محصول روزہ ہے، تو وہ اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا۔ پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے روزے قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پھر پیر یا جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، قضا شدہ روزے رکھیں، اور عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ اس کو عام دنوں کی نسبت ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ ہو سکے تو 10 دنوں میں قرآن ختم کر لیں، اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جتنا بھی پڑھ سکیں اس کو ضرور پڑھیں، اس کے زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے حفظ کیا ہوا ہے تو اس کی دہرائی کر لیں۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سننے کا اہتمام کریں۔ تحلیل، تکبیر اور تمہید کا اہتمام، صبح و شام کے اذکار پابندی کے ساتھ، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، پھر عرفہ کے دن دعائیں مانگنا، خصوصی دعائیں مانگنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی پسندیدہ ترین چیز
اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، ہر دن صدقہ کرنا، ان دنوں میں کیا ہوا صدقہ باقی دنوں میں کیے ہوئے صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ خصوصی طور پر جو کام سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی دنوں کی بھی عظمت ہے اور ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں کی بھی عظمت ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تمہید کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا، ذکر، اور ذکر میں بھی خاص طور پر کون سا ذکر شامل ہے؟ تحلیل، تکبیر، تمہید۔ تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، اور تمہید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا۔ تو ان دنوں میں ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ویسے بھی اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے، ولا ذکر اللہ اکبر، اور اگر عظمت والے دنوں میں ہو تو ذکر کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ذکر کے بارے میں دیکھتے ہیں، سورہ الاحزاب آیت نمبر 41 اور 42 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پیر اور پچھلے پہر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر، تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر۔ اب جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ تو ان دنوں میں خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، لیکن جس کے پاس سونا چاندی نہیں، پھر وہ کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں، اس کو سونا چاندی والوں سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے اگر وہ ذکر کا اہتمام کرے۔ اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے لڑو تو ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماری، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر، شہید ہونے سے بھی بہتر۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ لیکن ہمیں ذکر کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ ذکر کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہم اور باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں۔ جو شخص اتنی زیادہ غیر ضروری باتیں کرے گا اتنا زیادہ ذکر سے محروم رہے گا، خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا۔ اس لیے اگر ہم سب واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں تو اپنا محاسبہ خود کریں اور اپنے آپ کو خود چیک کریں کہ ہم اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں اور اپنے ٹائم کو کہاں کہاں ضائع کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کی کثرت۔ ذکر میں زندگی ہے، جو شخص ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ زندوں میں سے ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر روزہ رکھنے کی، قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کی تلاوت کرنے کی، ذکر اور دعا، صدقہ و خیرات، خدمت خلق، یہ سب کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔